جتنا علم حاصل کیا ہے وہ سونے محبوب سے حاصل کیا ہے. تو سونے محبوب کے استاد خود خالق کائنات اور باقی سارے نبیوں کے استاد میرے سونے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل قیامت والے دن بھی ہم بچیں گے، سارے نبیوں کی امتیں بچیں گی تو وہ بھی سونے محبوب ہی کی شفاعت. نال شفاعت و سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا. 1000 سال گزر گئے ہوں گے قیامت کو برپا ہوئے، 1000 سال، اور کندھوں تک ساری مخلوقات پسینے کے اندر شرابور ہو چکے ہوں گے. اتنا پسینہ ہوگا جس پسینے کے اندر چل رہے ہو. 1000 سال تک چکر لگاتے رہیں گے اور 1000 سال تک مشورہ کریں گے، یار کوئی شفیع تلاش کرو، کوئی شفیع تلاش کرو جو آج ہماری مشکل کو حل کر دے، آج ہم اس مشکل سے بچ جائیں. تو فرمایا جب وہ مشورہ کریں گے تو فرمایا چلو ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. تو سارے نبی ایک روایت میں اور ساری مخلوقات وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پر اور جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آج آپ اس مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہماری شفاعت کریں، ہمارے لیے شفیع بنے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ٹھیک ہے میں ابو البشر ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں نے وہ دانا گندم کا کھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. تو پھر وہ عرض کریں گے کہ اے پیارے آدم پھر ہمیں بتاؤ ہم کس کے دروازے پر جائیں. فرمایا حضرت نوح علیہ السلام ان کے دروازے پر جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے، لیکن وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ. فرمایا کدھر بھیجو ہو؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. کہاں فرمایا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب ساری مخلوقات اور سارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نہیں آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. فرمایا اچھا کیا فرماتے ہو، کس کے پاس؟ فرمایا دیکھو وہ سامنے سونے محمد کا دروازہ ہے، وہ سونے محمد کے دروازے پر چلے جو بگڑی بن جائے ان کے دروازے پر. اور پھر سارے نبی، سارے رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی، سارے میرے سونے محبوب کے دروازے پر جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر کرم فرماؤ، ہمارے لیے شفیع بنو، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہمارے لیے شفاعت کرو. تو میرے سونے محبوب یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے دروازے پر جاؤ. آپ یہ نہیں فرمائیں گے، فرمائے گا انا لہا، ہاں یہ میری شان، سبحان اللہ، انا لہا، ہاں میں اسی کام کی نہیں ہوں، یہ میری ہی شان ہے، یہ میری شان ہے. میرے سونے محبوب سارے نبیوں، سارے رسولوں کو فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ میری ہی شان ہے. تو سلطان میاں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی غلط نہیں کہا تھا کہ نال شفاعت و سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا. اب میرے سونے محبوب فرمائیں گے اب ٹھہرو. اور دوسری حدیث پاک میں خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ عالیہ میں وفد جا رہا ہوگا اس کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا، میں اس کی قیادت کرنے والا ہوں گا. اور جس دن ہر کوئی خاموش ہو جائے گا اس دن میرا خطاب نشر ہوگا. فرمایا جس دن ہر کوئی مایوس ہو جائے گا اس دن خوشخبریاں میں سناؤں گا. اللہ کی حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور ہزاروں فرشتے میرا طواف کر رہے ہیں. تو میرے سونے محبوب ارشاد فرمائیں گے تم رکو، اب میں اللہ کی بارگاہ کے لیے میں جاتا ہوں. اب ساری مخلوقات، سارے نبی میرے سونے محبوب کے پیچھے ہے اور میرے سونے محبوب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ سما کیسا ذی شان ہو
تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بنی ہے۔ میرے سونے محبوب اللہ کی بات جانیے میں جائیں گے، اور جانتے ہی آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، آپ سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب کو دیکھے گا، میرا سونا محبوب سجدے میں، اور جب سجدے میں اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، میرے محبوب سر تو اٹھا، سر اٹھا، سل تہتہ، محبوب مانگ، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے۔ واشفی تشفع، محبوب شفاعت کرو، جس کی بھی شفاعت کرو گے آپ کی قبول فرمائی دیں گے۔ یعنی یہ وہ منظر ہوگا جو ساری مخلوقات دیکھیں گے، اور جب اس شان میں میرے سونے محبوب سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ فرما رہا ہوگا محبوب سر اٹھاؤ، وہ سما کیسا ذی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بری ہے۔ اٹھا کے اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان کا ذرہ ہے، جاؤ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ تو یعنی بگڑی میرے سونے محبوب ہی کی ذات سے بچے، دنیا میں بھی آخرت میں، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی اور ہے۔ صحابہ کرام اس لیے کوئی پریشانی کوئی مصیبت وہ فوراً سونے محبوب کی بارگاہ میں دوڑ دیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب ان کو فرماؤ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہاں فرمایا مغفرت اللہ نہیں فرمانی ہے، دعا اللہ نے قبول فرمانی ہے، لیکن اتنی دیر تک تمہاری دعا تمہاری مغفرت نہیں ہوگی وَاسْتَغْفِرَ لَهُ الرَّسُولُ، جب تک رسول تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ یہ نکلنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سونے محبوب کی طرف تکتا رہتا ہے۔ محبوب جس کے لیے اللہ بتا دیں گے اللہ اس پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ اس لیے سونے محبوب کی بارگاہ یعنی ہمیں یہی التجا کرنی ہے یا رسول اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرماؤ۔ یہ کل قیامت والے دن یہ سیکھ لو کہ کل قیامت والے دن ایسا آنا ہے منظر کہ جب ہم سونے محبوب کی بارگاہ میں حاضر کو عرض کریں گے کہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا یا رسول اللہ، میں تمہارا یا رسول اللہ۔ ادھر صحابہ کرام کو فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں جایا کرو، ادھر اپنے سونے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی تیرے دروازے پر سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو خالی نہیں موڑنا، جو مانگے اسے وہ دے کر بھیجنا۔ اور میرے سونے محبوب فرماتے ہیں واللہ یؤتی وَأَنَا قَاسِمٌ، دیتا میرا خدا ہے تقسیم میں کرتا، تقسیم کنندہ میں ہوں، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ سونے محبوب ہی کے توسط سے مل رہی ہیں، ڈائریکٹ ہمیں نہیں مل رہی، اللہ اپنے سونے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور پھر سونے محبوب اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور محبوب کو فرمایا محبوب یہ جب آ جائیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، جو مانگے ان کو عطا کر دیں۔ ایک صحابی آ گیا نبینا تھا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، آنکھیں عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب وہ کسی کی یعنی پیاری چیز لے لیتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے،
اگر آنکھیں نہیں ہیں آپ کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. تم نے کیا کرنی آنکھیں لے کر؟ جنت ملے گی. تو آگے وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت تو آپ کے جوڑوں کا صدقہ ہمیں مل جائے گی. جنت کی کوئی فکر نہیں ہے, جنت تو مل ہی جائے گی, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں زندگی میں اپنی آنکھوں سے سونے محبوب کے چہرہ انور کی زیارت کروں, کہ وہ چہرہ انور جس کی قسم رب نے کھائی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب تیرے چمکتے دھمکتے مکھڑے کی قسم, اور اندھیری رات کی طرح تیرے روح انور پر چھا جانے والی زلفوں کی قسم. خدا کی قسم وہ چہرہ کیسا ہوگا جسے خدا نے ترتیب دیا, ایسا چہرہ جس کی قسمیں پھر رب خود فرما رہا ہے محبوب وقت چاش کی طرح تیرے چمکتے دھمکتے مکھڑے کی قسم, اور اندھیری رات کی طرح تیرے رخ انور پر چھا جانے والی زلفوں کی قسم. رخ چند بدر شاہی متھ چمکتی لاڈ نورانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور یقین مد بریاں سب سونیا تو سنائی چہرہ حضور دا سب سونیا تو سنائی چہرہ حضور دا تکیا نصیب جلوہ حضور دا تکیا نصیب والیا, جلوہ حضور دا. وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کے جوڑوں کا صدقہ ہمیں جنت تو مل جائے گی, جنت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, جنت تو میرے سونے محبوب اپنے غلاموں کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں. فرمایا میرا عمر جنتی, میرا ابو بکر جنتی, میرا عثمان جنتی, اور میرا علی جنتی ہے. اگر جنت پر کوئی اختیار نہیں تھا تو آپ کیوں ان کو فرما رہے ہیں تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی. ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کو وضو کرایا کرتا تھا, خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن آپ اسے فرمانے لگے پیار سے سر ربیعہ, اے ربیعہ کچھ آج مجھ سے مانگ, آج مجھ سے کچھ مانگ. پیار اور محبت سے فرمایا مانگ. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اسالوکا مرافتی کا فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کوٹھی, نہ کوئی بلڈنگ, نہ کوئی روپیہ, نہ کوئی مالت, اور کچھ نہیں مانگتا, صرف جنت اور وہ بھی آپ کے قدموں میں. جنت مانگتا ہوں وہ بھی آپ کے قدموں میں, جنت مجھے چاہیے کہ وہ بھی آپ کے قدموں میں, کہ وہ جنت میری کیڑے لکھے جتے تو نظری نہ آئے, تو وہ دوزخ میں لکھ بہشتہ جتے تو آمین جامعہ. میں وہ جنت نہیں چاہتا جتے تو سنا, یعنی وہ جنت جو آپ کے قدموں میں مجھے ملے. اب میرے سونے محبوب نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی جنت تو خدا کی ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے, جس کو چاہے نہ عطا کر دے, میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا. ہاں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو سونے محبوب کی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے محبوب کے محبوبوں کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی غلاموں کو اگر جنت دے دے, اللہ ان کے کہنے پر بھی جنت دے دے. بغداد شہر کا واقعہ, بغداد شہر کا, ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے خامد کے ساتھ, جو وقت کا بادشاہ خلیفہ ہے, اس کے ساتھ چہل قدمی پر نکلی ہوئی ہے. آگے دریائے دجلہ, اس کے کنارے پر حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل مجذوب تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ریت کے گھر بنا رہے تھے, جیسے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں. ریت بنا رہے ہیں. وہ ملکہ بادشاہ کو فرما دیا, دیکھو یہ اللہ کا بزرگ یہ کیا کر رہا ہے. جب گئے تو آپ پوچھتے بابا جی یہ کیا بنا رہے ہو, تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں. مجذوب تھے نا, تو کہاں کہ میں جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں.
اچھا فرمایا بابا جی یہ مال دیتے بھی ہو؟ فرمایا ہاں دیتا ہوں۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کچھ 30 درہم کو کچھ آپ بتائے، فرمایا اتنے کا۔ تو ملکہ نے فوراً وہ 30 درہم دے دیے۔ فرمایا بابا جی یہ پیسے دو اور یہ ایک جنت کا محل میرے نام کر دو۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گھر بنے ہوئے تھے، آپ نے ایک گھر کو ایسے توڑا، فرمایا جا اے ملکہ میں نے یہ جنت کا محل تیرے نام کر دیا، تیرے نام کر دیا۔ اچھا چلی گئی، آگے گئے تو بادشاہ ہارون رشید اس کا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کبھی اس طرح کی جنت ملتی ہے، تم نے پیسے ضائع کیے۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، وہ اللہ کا بزرگ بندہ نیک بندہ، چلو اس کے پیسے کام آ جائیں گے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ چلے گئے، جب رات آئی، رات سوئے تو یہ بادشاہ رات خواب دیکھتا ہے، دیکھتے ہوئے جنت میں پہنچ جاتا ہے، جنت کا نظارہ کر رہا، چلتے چلتے ایک اسے محل نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے، یہ ملکہ زبیدہ کا محل ہے۔ تو یہ اندر جانے لگے کہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ تو فرشتے نے آگے سے اسے دھکا دیا، فرمایا پیچھے ہو، کہتا ہے یہ میری بیوی کا محل ہے۔ فرمایا بیوی ہوگی دنیا میں، یہاں یہ سکہ نہیں چلتا، پیچھے ہو جاتا۔ جب دھکا دیا نا تو جاگ کھول گئی، حیران و پریشان، یہ میں نے کیا منظر دیکھ لیا۔ اٹھا صبح ہی، اب ملکہ وہ زبیدہ کو کہنے لگا چلو آؤ سیر کے لیے چلیں، آج نہیں جان، کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر وہی دجلہ کا کنارہ، پھر وہی بابا جی، پھر وہی ریت کا گھر بنا رہے ہیں۔ آج ملکہ نہیں بلکہ اب خود بادشاہ آگے جا کر پوچھتا بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اچھا، فرمایا گھر بیچتے بھی ہو؟ فرمایا کیوں نہیں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ تم وہ بادشاہ جو ہارون رشید تھا جتنے پیسے لے کر گیا تھا نا، ڈبل اس سے قیمت بتا دی۔ اگر 1 لاکھ لے کے گیا تھا 2 لاکھ بتا دیے، 2 تھے 4 لاکھ بتا دیے، اتنے بتائے۔ تو عباس سے ہارون رشید کہتا ہے بابا جی کل تو آپ نے 30 دنوں میں فروخت کر دیا، آج اتنی بڑی قیمت؟ فرمایا کل سودا بن ڈٹھا تھا، آج سودا ڈٹھا تھا۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی جو آپ کے غلام ہیں وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر جنت نہیں ہے، یہ جنت بھی اپنے سونے محبوب کے لیے بنائی۔ جنت حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو آپ فرماتے بیٹا جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ ساتھ سونے محمد کا بھی ذکر کیا کر، سونے محمد کا بھی ذکر کیا کر۔ یعنی ابھی سونے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا ابھی میں یعنی جسم اور روح کے درمیان میں تھا، ابھی روح میرے جسم کے اندر نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی آسمانوں کی سیر کرنے کی، جنت کی سیر کرنے کی، تو آپ فرماتے میں جہاں کہیں بھی گیا، جس جگہ پر بھی گیا،
جنت کے محل دیکھے، جنت کے وہ درخت دیکھے، جنت کے وہ پردے دیکھے، بالا خانے دیکھے، جہاں جہاں بھی گیا، جہاں جہاں بھی نہیں دیکھا سونے محمد کا نام لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، بانسوں پر، وہ محلوں پر، ہر جگہ اللہ نے اپنے سونے محبوب کا نام لکھ رکھا تھا۔ تو آپ بتاؤ، نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، دوسرے کا تو نام نہیں لکھا جاتا۔ اب میں ایک مکان کا مالک ہوں تو میرا ہی نام کی وہ تختی باہر لگے گی نا، یہ فلاں کا، دوسرے کی تو نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب یہ جنت بنائی تو میں نے ہے، میری ہے، لیکن محبوب اس جنت کا مالک میں نے تمہیں بتا دیا، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کے لیے چاہے بتا۔ یعنی حضرت بہلول کا نام وہ جنت بانٹے ہیں۔ اور سونے محبوب کی بات آپ نے فرمایا ربیہ اسالک مرافاتک، عرض کیا فی الجنہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، مانگتا ہوں جنت، وہ بھی آپ کے قدموں میں۔ آپ نے اچھا فرمایا قال غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو، یہ تو تمہیں جنت مل جائے گی، جنت کی فکر نہ کر، جنت مل جائے گی، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ تمہیں سے تمہیں کو مانگ کر میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اس کے بعد میں کیا نہ مانگنا، میں نے ساری کائنات کے مالک کو، سرکار تو جہاں کو مانگ لیا، اس سے بڑھ کر کیا۔ تو یہ ہے میرے سونے محبوب، یعنی جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کے لیے چاہیں۔ اس صحابی کو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تیری دو آنکھیں لے لی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے گا۔ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی، لیکن دنیا میں جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ان آنکھوں سے آپ کے چہرے انور کی زیارت کر۔ فرمایا اچھا، ہاں، فرمایا اچھا پھر جا، فرمایا جا 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھ۔ یہ تو یعنی اپنا اپنا طریقہ ہے نا نظر کرم فرمانے کا، فضل و کرم فرمانے کا، جس طرح چاہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر چلی گئی، جب چلی گئی ختم ہو گئی بینائی، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، خود حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر خدا، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرماتے، لیکن نہیں، آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا، آپ نے بھائیوں کو فرمایا اذهبوا بقمیصی، اب میری قمیض لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، اور یہ قمیض باپ کے چہرے پر ڈالنا، چہرے پر ڈالو گے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے۔ لے جاؤ ایک کرتا میرا تے منہ پدر دے پاؤ، تے گئی ہوئی بینائی واپس آسی دیکھ لو ازماؤ۔ فرمایا جاؤ، ہاں، یعنی یہ معمولی نہ سمجھو کہ نبی کے جسم کے ساتھ ٹچ لگنے والی قمیض وہ عام ہے، وہ عام نہیں ہے، اس کی بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ سلطان محمود غزنوی جنہوں نے 17 حملے کیے تھے ہندوستان پر اس کو فتح کرنے کے لیے، یہ فتح نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی، جب 17 حملے کیے مجبور ہو گیا، ایک دن اپنے شیخ کا کرتا جو آپ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا، شیخ کا کرتا، پیر کا کرتا جو آپ کے پاس عطا کیا ہوا، رات تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہے یا اللہ میرے اس پیر کے کرتے کے صدقے مجھے ہندوستان کی فتح عطا فرما، اس کرتے کے صدقے مجھے فتح عطا فرما دے۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا، فتح عطا فرما دے۔ جب دوسری رات ہوئی نا تو آپ کے شیخ آپ کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے او سلطان محمود تو نے میرے کرتے سے کچھ بھی نہیں مانگا، تو نے کچھ نہیں مانگا، تو نے صرف ہندوستان کی فتح مانگی، اللہ نے تمہیں ہندوستان کی فتح عطا فرمائی، اگر تو ساری کائنات کی فتح مانگتا اللہ نے اس کرتے سے ساری کائنات کی فتح عطا فرمائی۔ یعنی تو نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں مانگا، ہاں اگر پوری کائنات پوری دنیا کی اگر فتح مانگتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے صدقے کی فتح تھا۔ یہ تو محبت کا سودے ہے نا، پیار والی بات ہے، ہم اپنے پیروں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔
حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کئی دن آپ کے پاس ٹھہرا رہا، وہ غریب آدمی تھا، اس آس پر آیا تھا کہ کچھ اس آسانے سے ملے گا، تو وہ دنوں میں کچھ آیا بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی، آپ پریشان بھی تھے کہ میں اس کی کس طرح خدمت کروں، ذرا غریب آیا ہے کس طرح اس کو کروں، تو کچھ بھی نہ آیا۔ وہ کتنے دن ٹھہرنے کے بعد اجازت طلب کرنے لگا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں، تو آپ بھی پریشان تھے کہ یہ بیچارہ آیا ہے، جاتے آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا جا یہ میرے جوتے لے جا، یہ میرے جوتے لے جا۔ وہ کہنے لگا میں جوتوں کو کیا کروں گا، فرمایا نہیں جا لے جا، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، چل جا تو لے جا۔ جوتے لے کر چل پڑا، جب چل پڑا تو راستے میں ایک جگہ پر وہ ٹھہرا، حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ تھے، وقت کے بادشاہ، اور جب یہ قافلہ اس آدمی کے قریب پہنچا نا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے شیخ کے جوتوں کی خوشبو سونگھ لی، مطلب میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ اللہ کا بیٹا بیٹھا ہوتا، اور ان کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ جوتے میرے شیخ کے ہیں، تم بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 7 لاکھ، اس وقت 7 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور میرے ساتھ چل، جو کچھ گھر میں ہے وہ بھی میں جوتوں پر وار دوں گا، چل میرے۔ وہ دیے، جوتے لیے، اور سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے اپنے شیخ کے پاس جانا ہے تو کوئی تحفہ بھی، وہی جوتے اپنے سر پر رکھ لیے، سر پر رکھ لے اپنے شیخ اپنے پیر کے جوتے، ہاں، اور سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مسکرائے، مسکرا فرمانا او خسرو کتنے کا سودا کیا ہے، کتنے کا سودا کیا؟ حضور ابھی تو 7 لاکھ اس کو دیے ہیں۔ فرمایا بڑا سستا سودا کیا، بڑا سستا خریدا کیا، یعنی جوتے 7 لاکھ دیے، شیخ فرما رہے ہیں کہ تو نے بڑے سستے خریدے، یعنی یہ تو قدر والوں کو بات ہے نا، عام آدمی کا کیا معاملہ ہے۔ تو آپ حضرت یعنی سلطان محمود غزنوی کو فرمانے لگے کہ تم نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا تم نے، اگر تم پوری کائنات کی فتح مانگا اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ طریقہ ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، فرمایا باپ کے چہرے پر ڈالو، ڈالنے کی دیر ہوگی کہ اللہ بینائی عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کہ جو کپڑا کوئی چیز اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ ٹچ مس کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے، برکتیں ڈال۔ میرے سونے محبوب دعا بھی فرما سکتے تھے، یہ نہیں کہ دعا بھی فرما سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں عطا فرمانی دی، لیکن آج فرمایا کہ نہیں جاؤ، فرمایا جاؤ 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھ کر پھر صدقہ وسیلہ ڈالنا، یا اللہ سونے محمد کے صدقے مجھے آنکھیں عطا فرما، سونے محمد کے صدقے مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اب یہ وسیلہ اگر ڈالنا غلط ہے، نجائز ہے، شرک ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اسے فرمایا کہ بھائی جاؤ 2 نفل پڑھو اور میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ عالی میں ڈالنا، یا اللہ سونے محمد کے صدقے مجھے آنکھیں عطا فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ آیا تھا نبینا تھا، جب آپ نے بھیجا وہ نبینا تھا، اور وہاں گیا 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کر اس نے دعا کی، فرمایا جب دعا کر کے واپس آیا نبینا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ یہ ہے سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آپ کی نظر کرم ہے۔ صحابہ کرام ہر کام کے لیے سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ، کوئی بھی تکلیف کوئی پریشانی۔ مدینہ شریف کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی دن کہا جا، جمعہ کا دن آیا تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، قحط کا عالم ہے، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، دعا کرو اللہ ہمیں بارش فرما دے۔ فرمایا اچھا۔ وہ صحابی فرماتا میرے سونے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا،
ہاتھ اٹھا دیے. وہ صحابی فرماتا ہے ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے آسمان صاف تھا, پتہ نہیں دائیں بائیں کدھر سے بادل نکلا اور موسلادھار بارش مدینہ شریف کے اندر شروع ہو گئی. بارش آنا پھانا شروع ہو گئی. فرمایا ابھی آپ ہاتھ نیچے نہیں کیے اور بارش شروع ہے اور آپ کے چہرے انور سے بارش کے پانی ٹپک رہا. پھر کیا تھا؟ جمعے کے دن آپ نے دعا فرمائی, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, منگل بارش, بدھ بارش, جمعرات بارش, جمعہ بارش, بارش ہی بارش. مدینے کی گلیاں بھر گئی, سب کچھ وہ سارا ڈوبنے لگا. پھر میرے سونے محبوب جمعے کے ٹائم پر پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. پھر وہ اعلامی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم فنا ہو رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, ہماری کھیتیاں ڈوب گئی ہیں, ہمارے وہ جانور مر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماؤ, دعا فرماؤ, اللہ اس بارش کو ختم فرماؤ. آپ دیکھو بارش ہوتی رہی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ جس نے بارش مانگی تھی اس کے مانگنے سے اللہ نے ختم کر دیا. کہ میرے محبوب نے بارش مانگی ہے, میرا محبوب کہے گا تو بارش ختم ہونی ہے, ورنہ بارش ہوتی رہی تو ہوتی رہی. کہ اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب کی رضا دیتا ہے کہ میرے محبوب. یہ غزوہ بدر کی بات ہے. 5000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں آئے تھے. 5000 فرشتے مدد کے لیے, اور آپ کے ساتھ جنگ بھی لڑی. کتنے کافروں کو ان فرشتوں نے مارا بھی. مقصود سب کو ختم نہیں کرنا تھا, ایک ہی فرشتہ کافی تھا, لیکن مسلمانوں کی ڈھارس 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر رکھا تھا. ڈر رہے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہوگا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی سونے محبوب کے مانگنے پر. عرض کیا باری تعالیٰ یہ اگر آج یہ میری 14 سال کی کمائی آج اگر یہ مکے کی سرحدیں ختم ہو گئی, کل قیامت والے دن لیکن تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر آج میری عمر کو نقصان ہو گیا, میرے ابو بکر کو نقصان ہو گیا, میرے عثمان کو, میرے علی کو نقصان ہو گیا, یا اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا محبوب ہم آپ کی مدد کریں گے. فرشتے آگے 5000 فرشتے آگے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب منظر دیکھا ہے, ہم کسی کافر کی طرف بڑھتے تھے اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی, گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی, یعنی فرشتے کام کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی, فتح ہو گئی. میرے سونے محبوب نماز کا ٹائم ہے, یا اللہ کا شکر ادا کرنے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ کرام پیچھے ہیں, آپ آگے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے محبوب تو نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے, اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے, تو اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے واپس چلا گیا. جب واپس گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو میرے محبوب سے پوچھ کر آیا ہے, میرے محبوب سے پوچھ کر آیا ہے. تو جبریل عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ محبوب نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سمجھا کہ کام ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ہم آگے. فرمایا نہیں واپس جاؤ. فرمایا نہیں واپس جاؤ, میرے محبوب کے پوچھ کر آؤ, میرا محبوب اجازت دے تو واپس آنا ہے, اگر اجازت نہ دے تو واپس نہیں آنا. پھر کیا تھا, جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں کے ساتھ واپس میرے سونے محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہوئے نا تو میرے سونے محبوب نے اشارہ کیا, مسکرائے بھی اور اشارہ بھی کیا, چلے جاؤ اجازت ہے. مسکرائے اس لیے کہ جبریل اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میری شان کا تمہیں پتہ چل گیا. مسکرائے اور پھر اجازت بھی دے دی. اب دیکھو صحابہ کرام کی محبت دیکھیں. صحابہ کرام پڑھتے نماز تھے, کھڑے قبلے کی طرف ہوتے تھے, لیکن تکتے محبوب کو رہتے تھے, دیکھتے اپنا محبوب کو رہتے تھے. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. اب بتاؤ کہ امام آگے کھڑا ہو, اگر وہ مسکرائے تو دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا, پیچھے جو کھڑے انہیں کیسے پتہ چل سکتا کہ امام مسکرا رہا ہے. تو آپ مسکرائے, اس کا مطلب ہے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے آپ کو. جب نماز ختم ہو گئی تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر اشارہ بھی کیا تھا, مسکرائے بھی تھے, کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں اصل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے ہماری مدد کے لیے. تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تو جبریل میری اجازت کے بغیر واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو واپس بھیجا, میرے سامنے کھڑے آ کر اجازت مانگ رہا تھا تو میں نے اشارہ کیا, اشارے سے میں نے اسے کہا کہ جاؤ اب تمہیں اجازت ہے. فرمایا یہ وہ معاملہ تھا جو میں اشارہ کر رہا تھا.
ڈوبنے لگے ہیں، ہر شاہ اس طرح ہو گیا ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ بارش کو ختم کر دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں میرے سونے محبوب نے اس وقت انگلی کا اشارہ کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے، بادل غائب ہو گئے 1 منٹ میں، مطلب صاف ہو گیا، بارش ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کو حکومت عطا فرمائی تھی، زمین پر بھی آپ کی حکومت تھی، مقام پر بھی آپ کی حکومت۔ یہ آیا کہ ہائی لینڈ کے خبیث ہیں کہ نہیں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ خبیث آدمی ہیں، ان سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں، لیکن وہ جتنا بھی ٹیل لا رہی ہیں کہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آتے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے رہا۔ اس سے پہلے بھی ایک خبیث تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی آگ کے اندر پھنسک کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا، جہنم کی آگ میں ڈالا تھا اس کو، دنیا کے اندر یہ جل گیا تھا۔ تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی بچ جائیں گے، کہاں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، صرف وہ ڈھیل دیتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گی۔ ورنہ ان خبیثوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلی، اور وہ صحابہ اکرام اور وہ عاشق رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادنا سی بھی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ فاقہ کشی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو اجاز و یمن سے نکال دو۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ اس اسلام کو ختم کر دیا جائے، نبی کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، اور ان کو اپنے نبی سے اتنا دور کر دیا جائے کہ ان کا نفرت رقارت یہ معاملہ، یہ سارے خبیث سے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی بے ادبی، ان کو گستاخی سے یہ نہیں کہ وہ نفرت کرتی ہے، بلکہ محبت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کب وہ ٹائم آئے کہ اس خبیث کو میں واسطے جہنم کروں اور اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون رسول اللہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو اللہ اس کے پیارے رسول کو اذیت دیتے ہیں، فرمایا دنیا میں بھی لعنتی ہیں آخرت میں بھی لعنتی ہیں، دنیا میں بھی لعنتی ہیں آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ شیر پیدا کر دے گا، یہ نہیں کہ نہیں، شیر پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب میرے سونے محبوب نے ابو لہب کے بیٹے نے جب آپ کی گستاخی کی نا، بے ادبی کی، تو آپ نے کہا کہ یا اللہ اپنا کوئی شیر، اپنا کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ پھر کیا تھا؟ ابو لہب کہنے لگا کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ کہتا میرے بیٹے کے پیچھے محمد کی وہ دعا ہے، اور جب بھی بہت بڑی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک قافلے کے ساتھ اس کا بیٹا جانے لگا تو کہنے لگا دیکھو اس کی حفاظت فرمانا، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو ایک جگہ پر وہ صحرا میں جہاں ان کا وہ قیام ہوا، رات ٹھہری، اور وہ کافی خطرناک بھی علاقہ تھا، وہاں کا کوئی آدمی تھا، اس سے وہ ملے اور اسے بتایا، اس نے کہا کہ تم اس علاقے میں کیوں ہو، یہاں تو بڑے خطرناک درندے ہیں، جانور ہیں۔ پھر انہوں نے بات بھی بتائی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے میری دعا کی ہوئی ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، ہماری مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو درمیان میں سلاؤ اور چاروں طرف تم سو جاؤ، سامان وغیرہ اس کے چاروں طرف رکھ دو اور اس کو ادھر درمیان میں سو۔ پھر رات کا کیا ہے کہ ایک شیر جنگل سے نکلا آیا، وہ ہر ایک کے پاس گیا، ہر ایک کا ناک سونگ کر اس کو چھوڑ دیتا، اور جب اس خبیث کے پاس آیا نا، جو بھی سونگا دیکھا کہ گستاخی کی بو آ رہی ہے، فوراً بچہ مار کے اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ اس کی جو گستاخ بے ادب ہوتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، اور دیکھو اس بدبو کو اس جانور نے سونگا اور اس کو واسطے جہنم کیا۔ ورنہ یہ لعنتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنتی ہے، اور
ان کے اس طرح ختم کرنے سے یہ نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سونے محبوب کی محبت نکل جائے گی، یہ پیار نکل جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ امریکہ کی ایک رائٹر تھی، اس نے حضور نبی کے شان میں کتاب لکھی ہے، یعنی امریکی ہے، امریکہ کی رائٹر، اس نے لکھی ہے، تو اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں نا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے سونے محمد ان ہر شے سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا نقص سونے محمد کی ذات میں نہیں پایا جاتا جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ جب اس رائٹر سے پوچھا گیا کہ یہ تو سارے مخالف ہیں اور تم نے کہاں کی، تو اللہ کی توفیق ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، محبوب نے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، وہ چاہے تو زمینوں میں اپنے سونے محبوب کی حفاظت فرما لے، چاہے تو اللہ مقام میں اپنے سونے محبوب کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سونے محبوب کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر ختم ہوگا، پھر لنگر ہوگا، اتنی دیر سحری کا بھی وہ ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سارے آپ پڑھیں۔ مصطفیٰ جانے